السلام علیکم ساتھیوں، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ صرف 8 برس ہی تھی کہ موت کا فرشتہ شفیق دادا جناب عبد المطلب کی روح قبض کرنے آ پہنچا۔ دادا نے یتیم پوتے کا ہاتھ جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، اپنے مرحوم بھائی عبداللہ کے بیٹے کی سرپرستی اور حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اب تم پر ہے۔ ابو طالب معصوم بھتیجے کو گھر لے آئے، جہاں چچا ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی محبتوں اور چاہتوں کے تمام پھول نچھاور کر کے رہتی دنیا تک کے لیے ایک لازوال مثال قائم کر دی۔ ابو طالب کثیر العیال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چچا زاد بہنوں میں سے سب سے بڑی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ انسیت تھی۔ خود ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتی تھی، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاختہ تھا، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ والد جناب ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے۔ ان کی شادی بنو مخزوم کے ایک نوجوان حبیرہ بن ابی وہب سے ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو ام ہانی سے نکاح کا پیغام دیا تھا، جس پر ابو طالب نے کہا، بھتیجے، میں بنو مخزوم کو زبان دے چکا ہوں، قریبی قرابت داری کی بنا پر اب انہیں منع کرنا مناسب نہ ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، جبکہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 حقیقی بھائی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والہانہ محبت اور حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی ابتدائی دنوں ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا شوہر حبیرہ اور سسرال اسلام کے شدید مخالف تھے۔ چنانچہ گھر کے اسلام دشمن ماحول کی وجہ سے انہوں نے قبول اسلام کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر نجران بھاگ گیا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے 17 برس خانوادہ ابو طالب کے درمیان گزارے۔ ابو طالب کی بڑی صاحبزادی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہم و فراست، فطانت و ذہانت، محبت و شفقت، سخاوت و فیاضی، صبر و استقامت اور صورت و سیرت میں اپنی مثال آپ تھی۔ سنجیدگی و بردباری، حکمت و معاملہ فہمی اور وفاداری و وفا شعاری کا پیکر تھی۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا، یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درس گاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر حبیرہ اسلام دشمنی میں پیش تھا۔
اپنی شاعری میں مسلمانوں کی ہجو کرتا اور انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ شخص ابو طالب کے بچوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق سے بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر تشریف لانے کو نہ صرف خندہ پیشانی سے قبول کرتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آتا۔ پھر ایک حبیرہ ہی پر کیا موقوف قریش کا وہ کون سا فرد تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ و صالح زندگی، دیانت داری، شرافت، بزرگی اور امانت و صداقت کا قدردان نہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے تو ابو لہب جیسا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری کو اپنے لیے فخر و اعزاز کی بات سمجھتا تھا۔ سیرت کی کتب میں معراج کے سفر کے سلسلے میں جو روایات بیان کی گئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور آب زمزم کے پاس لے گئے۔ اسے صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، بہقی، حاکم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے، جبکہ بعض دوسری روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سفر کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے ہوئے تھے۔ اس روایت کو ابن جریر اور طبرانی نے خود ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ بہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسند احمد میں حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین مکان کی چھت کھول کر اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میرے گھر مہمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج سنایا اور باہر تشریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ جس بات کا تذکرہ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے اس کا باہر لوگوں میں تذکرہ نہ کیجیے گا، وہ آپ کی اس بات پر یقین نہیں کریں گے، وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور اذیت دیں گے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس بات کو چھپا نہیں سکتا، میں ضرور ان سے بیان کروں گا۔ محمد بن اسحاق مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنیز سے کہا کہ وہ آپ کے تعاقب میں جائے تاکہ یہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ کنیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں مسجد الحرام تک آئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو معراج کا واقعات سنا رہے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز پڑھی جو چاشت کی نماز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی ہلکی نماز پڑھتے کبھی نہ دیکھا تھا، پھر بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع و سجود پوری طرح کر رہے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو مرہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتی تھی کہ فتح مکے کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں، تو آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل سے فارغ ہو گئے تو 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کر دیں گے، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ امام بخاری اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو دمے بنا کر پناہ دے دے تو قانوناً اس کی پناہ لاگو کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ سیرت کی کتب میں پناہ کا یہ واقعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یوں درج ہے کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی بلند جانب رونے کے افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن ہشام اور زبیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر گھس آئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹھری میں بند کر دیا۔ ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا۔ یہ دونوں میرے خاوند حبیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹھری میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ دوستو، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امان کا ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شفیق، مہربان اور مہمان نواز خاتون تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کر کے بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ خادمہ نے شربت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا نوش فرما کر گلاس ان کی جانب بڑھا دیا۔ انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے گلاس لیا اور چھوڑا ہوا مشروب باعث خیر و برکت سمجھ کر پی لیا۔ پھر خود ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج روزے سے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ دوستو، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر بھاگ گیا تھا اور بچے ابھی چھوٹے تھے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور عذرائے شفقت فرمایا ام ہانی، بکری پال لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، چلنے پھرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جو بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جن کے نام ہانی، عمرو، یوسف اور جادہ تھے۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 46 احادیث مروی ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے، اور مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی اسلامی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔